آپ نے آواز جی جی کیسے آپ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے. تھینک یو سر. آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ جی ٹھیک ٹھاک. آپ نے بڑا لمبا ٹائم لے لیا مولوی صاحب کے ساتھ، جو ہے سارا ٹائم ضائع ہو گیا. آپ سے بات کرنی تھی تو میں آپ کی اب خدمت میں میں حاضر کیا ہوں. کیا وہ بات کروں میں گا کیا میں. کرتا بھائی، وہ نہیں چھوڑ رہا تھا نا وہ جو ہے. نہیں وہ ایسے کھچڑی پکانے کا فائدہ نہیں ہے نا، ٹو دی پوائنٹ بات کرنی چاہیے. صحیح، بالکل صحیح فرما. آپ کہاں سے کال کیا اچھا آپ نے بھائی صاحب؟ اللہ یاری صاحب، میں آزاد کشمیر سے، ایسے راول پنڈی میں سے. اچھا، اس میں گرامی کیا آپ کا؟ میاں عزیز الحسن. اچھا عزیز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے میاں صاحب. حکم کریں میاں صاحب. اچھا سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ چند چیزیں وہ طے کر لینی چاہیے بات کرنے سے پہلے. جی سر. 3 منٹ سے زیادہ بات کوئی بھی نہیں کرے گا، زیادہ سے زیادہ 3 منٹ. اور ایک بندہ ٹھیک، بات کر کے جب بات اپنی مکمل کرے گا تو پھر دوسرا اس کا جواب دے گا. ٹھیک ہے؟ صحیح ہے. میں نے 2 باتیں سب سے پہلے آپ کو یہ کہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے یوٹیوب چینل پہ جو لنک پہ آپ لوگوں کو لیتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کیا مقاصد کیا ہے؟ کس وجہ سے یہ ڈال رہے ہیں مجھے یہ. مقصد ہمارا یہ ہے کہ یہاں پر ہم کیونکہ قرآن کا حکم ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین. اگر کوئی سچا ہے تو اس کے پاس دلیل ہے. تو ہمارا فخر ہے کہ ہم اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے پیروکار ہیں. پورے امت اسلامیہ میں جتنے مذاہب ہیں وہ سب باطل پر ہیں، صرف اور صرف شیعہ اثنا عشریہ حق پر ہیں. اور ہمارے پاس اپنے عقائد کے دفاع کے لیے بہت سارے بے انتہا دلائل مخالفین کے کتب سے موجود ہیں. اور کسی بھی مسئلے پر مخالفین ہم سے علمی گفتگو کرنا چاہیں، ہم پہ اعتراض ہے، ہمارے مذہب پہ شکوک ہیں یا کوئی اعتراض ہے شیعہ مذہب کے متعلق، ہم اس کا جواب دینے کے لیے حاضر ہیں. اور اس کے مقصد یہ ہے تاکہ جو شیعہ عوام ہیں ان کے وہ اگر اپنے مذہب کے متعلق کوئی شکوک شبہات سنتے ہیں تو ان کو اس کا جواب مل جاتا ہے یہاں پر. اور اس کے علاوہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں وہ ہمارے مذہب کے متعلق نہیں جانتے، بعض مسائل کے ان کو سوء تفاہم ہوتا ہے، تو اس سے وہ اپنا سوال کر کے وہ مسائل کلیئر ہو جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت بھی ہوتی ہے، وہ شیعہ بن جاتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لِیَہْدِیَ اللَّهُ بِکَ رَجُلًا خَیْرٌ لَکَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ. اگر اللہ آپ کے واسطے، آپ کی وسیلے سے ایک شخص کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ بہت پوری دنیا کی دولت سے آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو الحمدللہ بہت سارے لوگ یہاں پہ ایمان کے فیض سے وہ فیضیاب ہوتے ہیں اور مومن بن جاتے ہیں الحمدللہ. جی یہ ہمارا مقصد ہے. اچھا میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح سے جو ہے یہ تفرقہ بازی بڑھتی ہے، اور اس سے جو ہے، اور دوسری بات یہ کہ صحابہ کرام کی جو ہے اس طرح سے توہین ہو رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام کے رکھو اور تفرقہ بازی میں نہ پڑو. یہ اللہ قرآن میں جو ہے ہمیں منع کر رہا ہے. لیکن اگر ہم مومنین ہیں یا مسلمان ہیں تو ہم تو پھر اس کے حکم کے برخلاف جا رہے ہیں اس طرح سے. فرقے تو پہلے سے بنے تھے نا، میرے آنے سے پہلے فرقے بنے تھے، اور فرقے صحابہ ہی نہیں بنائے تھے. نہیں صحابہ نے خود حبل اللہ کو چھوڑا تھا. وہ تو بنے تھے. صحابہ نے اگر حبل اللہ کو نہیں چھوڑا ہوتا تو فرقے بنتے ہی نہیں تھے. حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ بن گئے، لیکن سنیں مجھے اور آپ کو تو یہ حکم اللہ کا ماننا چاہیے نا. ہم نے کسی دوسرے کی قبر میں تو نہیں جانا، اللہ کو ہم نے منہ دکھانا ہے، اپنا حساب کتاب دینا. تو حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں حبل اللہ سے کیا مراد ہے؟ نہیں میں آپ سے جو بات پوچھ رہا ہوں، اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہم نے اللہ کو، آپ نے بھی جواب دینا ہے، میں نے بھی دینا ہے نا. اللہ کی رسی کیا ہے؟ شریعت محمدی ہے. اللہ کا نبی جو پیغام لے کے شریعت تو مختلف ہے نا، حدیث لے کے آئے، جو شریعت تو مختلف ہے، جو قرآن آیا اللہ کی طرف سے. شریعت تو مختلف ہے. نہیں قرآن نہیں. حبل اللہ کیا ہے؟ حبل اللہ وہ اور چیز ہے. حبل اللہ پتہ ہے کیا حدیث میں؟ حبل اللہ امیر المؤمنین علیہ السلام. امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب علی ابن ابی. ہیں کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، اہل سنت جو ہے نا یہ نسبتوں کو بھی مانتے ہیں الحمدللہ.
تو میں آپ سے یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو نسبت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہتھیلی پہ چلنے والی جو چمٹی بھی تھی نا، اللہ نے کہا یہ جنت میں جائے گی، اس لیے کہ اس کی نسبت جو ہے وہ نبی سے ہو گئی ہے، نبی کی ہتھیلی سے ہو گئی ہے۔ اور پھر جو ہدہد پرندہ تھا، اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں بولا کہ یہ جنت میں جائے گا اور اس کو ایک گلی کی کھال بنائی جائے گی۔ یعنی اگر نسبت رسول ہو، نسبت نبی ہو تو اللہ پاک جنت کا جو ہے اعلان کر دیتا ہے۔ نہیں نسبت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ ہم صرف نسبت کی بات نہیں ہے۔ سنیں دیکھیں ایک منٹ، میری بات تو مکمل ہونے دیں، میری بات مکمل ہونے دیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو چیلنج کرتے ہیں یہاں بیٹھ کے صحابہ کرام کے ایمان کو، تو آپ نہ دیکھیں، پھر آپ کو اتنا اگر آپ نہیں پسند تو نہ دیکھا کریں نا بھائی، آپ دوسروں کو تو مجبور نہیں کر سکتے بھائی۔ نہیں سر، وہ بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اہل سنت دیکھ رہے ہیں، ان کی دل آزاری کیا دیکھو دیکھ دل آزاری ہے بھائی، ہم کیا کریں؟ سنیں آپ ایک منٹ، میری بات تو کمپلیٹ ہونے دیں، آپ بات ہی نہیں کرنے دے رہے۔ میں نے پہلے کہا تھا کہ ایک کی بات اور سن لے بھائی، 3 منٹ سے زیادہ بات کوئی نہیں چلو کرے گا۔ 3 منٹ بات کریں آپ، 3 منٹ بات کرو تو 3 منٹ بات کریں آپ۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، اب یہ ہے کہ ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے آپ صحابہ کرام کا نام لیتے ہیں، ابو بکر عمر، اس طرح دل آزاری ہوتی ہے کیونکہ دیکھیں ان کی نسبت رسول سے ہے۔ وہ پیر نصیر الدین نصیر گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ نام آنے سے ابو بکر عمر کا تو بگڑتا ہے، وہ پہلو میں سلائے ہوئے۔ حضور نے ان کو اپنے پاس لٹایا ہوا ہے، تو ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اور سب سے اعلیٰ ہیں، اور حضور سے نسبت جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی تھیلی پہ چلنے والی چمٹی جنت میں جا سکتی ہے، تو جو حضور کے پہلو میں سوئے ہوئے کیا جن کا ایمان فاسق ہو چکا تھا، آپ کہہ رہے ہیں جس طرح سے کہ وہ مرتاد ہو گئے تھے، تو کس طرح حضور کے روزے کے پاس جو ہے وہ لے گئے؟ ختم ہے بات آپ کی؟ ہاں بھائی ٹھیک کریں، آپ بات کریں۔ آپ نے کہا تھا 3 منٹ، ہم نے چائے بھی ڈال دی بھائی، چائے پینے کے لیے مجھے 2 منٹ چائے میں پینے کا موقع ملے گا، اب چائے بھی ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کی وجہ سے۔ چلیں، آپ نے 3 منٹ بات نہیں کی تو پہلی بات، اب میرے 3 منٹ ہے، اب میری 3 منٹ ہے، 3 منٹ ہے میرے بھائی صاحب۔ اب 3 منٹ سن کے آپ سے خدا حافظی ہے، یہ میری باری ہے، پھر اس کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے میرے بھائی کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ابو بکر عمر کا آپ نام لیتے ہیں ہماری دل آزاری ہوتی ہے نا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تھے، کفار قریش سب مشرک تھے یا نہیں تھے بھائی؟ مکے والے مشرک تھے یا مسلمان تھے ان کے آنے سے پہلے؟ میاں صاحب وہ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ کس چیز کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی ہاں کرتا تھا، کوئی پانی کرتا تھا، کوئی ہوا کی کرتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے بتوں کا نام لے کر کہا کہ آپ کے بت جو ہیں یہ خدا نہیں ہے، یہ باطل ہیں، یہ ان کی یہ پرستش کے لائق نہیں ہے، تو ان کی دل آزاری ہوئی یا نہیں ہوئی مکے والوں کی؟ ہوئی نا۔ وہ حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس آیا نا۔ اب سنیں، اب میری باری ہے، اب میری باری ہے، اب میرے 3 منٹ ہے بھائی، میرے 3 منٹ ہے نا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمارے خدا ہیں۔ وہ آئے، اسی لیے آئے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ آپ کا بھتیجا بڑا اچھا آدمی تھا پہلے، یہ کچھ عرصے سے یہ جادوگر بنا ہے، نستجیر باللہ، اور فلام شاعر بن گیا، لیکن یہ ہمارے خداؤں کو گالی دیتا ہے، اور یہ ہمارے خدا ہیں، ہمارے آبا کے خدا ہیں۔ یہ کیسا، یہ اس کو کیا جرأت ہوگی ہمارے خداؤں کو یہ گالی دیتا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گالی نہیں دیتے تھے، وہ صرف اتنا کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ تو لیکن ان کے ہاں کیونکہ وہ مقدس تھے تو ان کو دل آزاری ہو گئی۔ تو اب آپ کی جو دل آزاری ہے کہ شکوہ ہے، اس کا عرض یہ ہے کہ ہم دل آزاری سے ہاتھ اٹھائیں گے بھائی۔ ہم خود نہ ابو بکر عمر تو چھوڑ دیں، ہم یزید کی بھی تعظیم کریں گے، یزید تک کی۔ وہ یزید، آپ لوگ اکثر یزید کی تعظیم نہیں کرتے، لیکن میں کروں گا۔ صرف آپ سے اتنا آپ اپنے عالم کو لے کے آئے ادھر۔ ہاں ہم کریں گے، ہم دیکھیں، ہم دیکھیں نا، ہم اتنا کمپرومائز کریں گے، اتنا ہم ناصبی بنیں گے کہ ہم یزید کی بھی تعظیم کریں۔ بس ایک شرط ہے کہ آپ ابو بکر عمر جس کا کہتے ہیں کہ ان کے نام لینے سے آپ کی دل آزار ہوئی تھی، ان کا اسلام عالم لے کے ان کا اسلام ثابت کریں، ختم بات۔ میں نہیں کہتا ان کا ایمان ثابت کرو، ان کی فضائل ثابت۔ میرے 3 منٹ ہے نا، میرے 3 منٹ ہے بھائی، میرے 3 منٹ ہے نا، میرے 3 منٹ ہے۔ ان کا آپ لوگ اسلام ثابت کریں۔ ابھی میں کتنے سالوں سے منتظر ہوں، اللہ جانتا ہے کتنے سالوں سے۔ عربی زبان میں میں نے چیلنج دیا، فارسی زبان میں، انگلش زبان میں، اب اردو زبان میں۔
کئی سالوں سے چیلنج دے رہے ہیں. آپ کے وہ پیر عرفان شاہ مشہدی صاحب ہیں, وہ بڑے مناظر ہیں, نام لے کے 6-7 سال سے میں نے آپ کے بڑے بڑوں کو میں نے کہا کہ آ جائیں میرے سے, جو شرط ہے وہ بھی منظور ہے, مناظرے کے جو بھی شرط ہیں آپ کے ابھی سے منظور ہے. کوئی آتا نہیں, جب اسلام ثابت نہیں کر سکتے بھائی تو کیا ہم سے گلا کرتے ہو کہ ان کا نام نہ لو, ٹھیک ہے نا. اب جہاں تک حبل اللہ کی بات ہے, حبل اللہ کی میں آپ کو حدیث دکھا دیں, حبل اللہ سے کیا مراد ہے. یہ کتاب ہے آپ کا شواہد التنزیل فی آیات النازلہ فی اہل البیت علیہم الصلاۃ والسلام. تعلیف کس کیا؟ حافظ. سنے کتاب کی طرف نہ جائے, آپ کے 3 منٹ مکمل ہو گئے. 3 منٹ بس 3 منٹ سے کہا تھا نا, 3 منٹ کے بعد آپ سے گفتگو نہیں ہوگی. تو ابھی آپ نے بات کاٹنا شروع کیا نا, سن لیں. یہ کتاب ہے الحافظ, بھلے الحاکم, ابھی آپ کے پاس آؤں گا, میاں صاحب آپ انتظار کریں. الحاکم الحسکانی. یہاں پر بھائی آپ نے, میں نے وہ نکال دیا تھا صفحہ بھی آپ کی وجہ سے وہ کھو گیا بھائی. یہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, یہ ایک روایت نہیں کئی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ, یہ آپ کا عالم ہے, حنفی عالم, کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان يركب السفینة النجاة ويستمسك بالعروة الوثقى, جو شخص چاہتا ہے کہ سفینہ نجات پہ سوار ہو اور عروہ وثقی سے پہ ہاتھ لگائے, وَيَعْتَصِمَ بِحَبْلِ اللَّهِ الْمَتِينِ, اور اللہ کے محکم رسی کو پکڑ کر اس کو حفاظت ملے, یعتصم محفوظ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. فَلْيَوَالِ عَلِيًّا وَلْيَأْتَمْ بِالْهُدَاةِ مِنْ وُلْدِهِ, پر وہ کیا کرے, امیر المؤمنین علیہ السلام کو اپنا مولا مان لے, اور ائمہ طاہرین علیہ السلام جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے نسل سے ہوں گے ان کی اطاعت کرے. حبل اللہ, ہم بھی کہتے ہیں حبل اللہ کی اطاعت کرو, اللہ کی کوئی رسی نہیں ہے بھائی. مکہ, مدینہ, حجاز میں آپ جا کے دیکھیں اور رسی وسی کچھ بھی نہیں ہے. رسی سے کیا مراد ہے؟ رسی سے مراد ہے اہل بیت اطہار علیہم السلام, اہل بیت اطہار علیہم السلام, ٹھیک ہے نا. اب میں آپ کو ٹائم دے دیتا ہوں, آپ بات کریں, اس کے بعد آپ سے خداحافظی ہے بھائی, کیونکہ بہت سارے علماء یہاں پہ منتظر ہیں. جی عزیز صاحب, یہ آپ کی باتوں کا جواب, آپ بولیں. بات یہ اللہ یاری صاحب اہل بیت سے تو کسی کو انکار نہیں ہے, جو اہل بیت کی انکار کرتا ہے یا ان کو مانتا نہیں ہے, آپ منکر ہیں, آپ منکر ہیں, آپ اہل بیت علیہ السلام کے منکر ہیں. عزیز صاحب آپ منکر ہیں, آپ منکر ہیں اہل بیت کے. مجھے بات کرنے دیں, اگر میں منکر ہوتا, میرے پردادا کا نام جو ہے محمد حسن تھا, والد کا نام غلام حسن, میرا نام عزیز الحسن ہے. ہم نام نہیں رکھتے, نام سے نہیں ہوتا, نام سے نہیں, اتباع سے ہوتا ہے, اتباع سے ہوتا ہے, اتباع نہیں کرتے آپ. آپ رکھیں نا, آپ اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھیں, آپ نے نام ان کا رکھا ہے لیکن امامت کسی اور کی مانتے ہیں. آپ کی بات میں نے نہیں کاٹی, میں نے بات نہیں کاٹی آپ کی, آپ میری بات نہ کاٹیں, آپ میری بات پوری سنیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم مولا علی کائنات, آپ جو تھے آپ نے حضرت ابو بکر کے پیچھے نمازیں پڑھی. اگر حضرت ابو بکر کا ایمان نہیں تھا تو وہ ان کی نمازیں کس نہیں طرح پڑھی, ہوگی؟ وہ کہاں سے ثابت کریں گے کہ آپ عبادت میں مشہور تھے؟ کس طرح نہیں پڑھی؟ نہیں, یہ تو جھوٹ بول رہے ہیں, آپ پڑھی نا, یہ تو آپ خود کہہ رہے ہیں نہیں پڑھی. بس یہی ہے, چلیں یہ بھی جواب دے دیتے ہیں بھائی, اوکے, اس کا بھی جواب لے لو. دوسری بات یہ ہے کہ امام حسین اگر یزید کے سامنے کھڑے ہو سکتے تھے تو وہ ان لوگوں کے سامنے بھی کھڑے ہوتے ہیں, یہ باطل ہوتے ہیں. حضرت علی کو شیر خدا آپ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر تو ایک طرف سے آپ ان کو کمزور ظاہر کر رہے ہیں, ان کی بھی توہین ہے کہ وہ خلافت نہیں لے سکے. چلیں بھائی, ان دونوں سوالوں کا جواب لے لو عزیز بھائی. تو یہ بات ہے, یہ تو بکر. جی عزیز بھائی, ان دونوں باتوں کا جواب لے لیں, آپ سے خداحافظی, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. تشریف آوری کا بڑا شکریہ. ایک سوال ان کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی, یہ کسی شیعہ کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ابو بکر کے پیچھے نماز پڑھی ہے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی ہے. تو میں آپ کے اپنے کتاب سے جواب دیتا ہوں. جہاں تک ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا تعلق ہے, یہ کتاب بخاری ہے, چاپدار حیات تراث العربی. یہاں پر ایک باب ہے, باب امامت المفتون والمبتدع, کہ فتنہ گر شخص اور بدعتی کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے. سقال الحسن صلی وعلیہ بدعتہ, بخاری میں کہ اس کے پیچھے نماز پڑھو, یعنی بدعتی کے پیچھے اور فتنہ والے کے پیچھے, جو مفتون ہے, جو دین سے نکل چکا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھو. بدعت اس کی اپنی گناہ ہے, تم اس کے پیچھے نماز پڑھو. پھر فرمایا کہ
لا قال الزهري لا نرى ان يصلى خلف المخنث الا من ضروره لا بد منها. فرمایا کہ خسرے کے پیچھے بھی نماز اگر ضرورت ہو نا تو پڑھ سکتی، مجبوری ہو تو خسرے کے پیچھے بھی نماز. تو جو ابو بکر کی جو نماز ہے اس سے نہ اس کا ایمان ثابت ہوتا ہے نہ اسلام ثابت، کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا. کیونکہ اگر آدمی کافر بھی ہے نا تو اس کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے آپ کے مذہب میں، کافر کے پیچھے بھی، اور اس کا مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتا کہ ابو بکر مرد بھی تھا، کیونکہ آپ کے ہاں تو مخنث کے پیچھے بھی، خسرے کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام کے متعلق جہاں تک تعلق ہے کہ آپ کہیں گے کہ اس کافر کے پیچھے نماز کیسے ہو سکتی ہے، تو وہ آپ کے علماء نے خود کہا ہے، میں وہ بھی آپ کو دکھا دوں. یہ کتاب الفصل فی الملل والاحواء والنحل، الجزء الخامس، چاپ دار الجیل، ابن حزم ظاہری بہت مشہور عالم ہے آپ کا. یہاں پر وذهبت الصحابہ، صفحہ نمبر ہے بلی الکلام فی صلاۃ خلف الفاسق، فاسق کے پیچھے ہم نماز پڑھنا جائز ہے. یہاں پر ہے کہ وَأَمَّا الْمُخْتَارُ كَانَ مُتَّهَمًا فِي دِينِ مَظْنُونًا بِهِ الْكُفْرُ، مختار جو ہے اس کا دین ہی نہیں تھا اور لوگ کہتے تھے کافر ہو چکا ہے. اچھا، اور صحابہ جو تھے فما تأخر قط أحد من الصحابة الذين أدركوا المختار بل ابن عبيد والحجاج وعبيد الله بن زياد وحبيش بن دلجة وغيرهم عن الصلاة خلفهم، وهؤلاء أفسق الفساق. جن صحابہ نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، ابن عبید کو دیکھا ہے، حجاج کو دیکھا ہے، عبید اللہ ابن مرجانہ کو دیکھا ہے، فلان فلان، یہ تو افسق فساق تھے اور مختار کافر بھی تھا. ان کے پیچھے سب صحابہ نے نماز پڑھی ہے. تو آپ کے مذہب میں کافر کے پیچھے بھی نماز ہوتی ہے بھائی. تو یہ نماز پیچھے پڑھنے سے اس کا کچھ بھی نہیں بنتا بھائی. ابو بکر کا اسلام بھی ثابت نہیں ہوتا، مردانگی بھی ثابت نہیں ہوتی اس کی، کیونکہ خسرے کے پیچھے بھی مجبوری میں نماز ہو جاتی ہے آپ کے ہاں. اچھا، اس کے بعد میرے بھائی جہاں تک ان کے خلاف تلوار نہ اٹھانے کی بات ہے تو سن لو، وہ بھی جواب اپنی کتاب سے سن لیں آپ، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے تسلی بخش جواب مل جائے. عزیز میاں صاحب، یہ کتاب ہے صحیح ہے مسلم، ٹھیک ہے نا بھائی؟ کتاب دکھا کے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے بھائی؟ صحیح ہے مسلم، چاپ دار الفکر. کتاب کب چھپی ہے؟ سنہ 2010 میں. اچھا، باب فی طاعت الامراء وان منعوا الحقوق، امراء خلفاء اگر ظالم بھی ہوں تو ان کی طاعت واجب ہے. حدیث کون سے بھائی؟ حدیث نمبر ہے 1847 مسلم کی، صحیح مسلم کی حدیث ہے بھائی. اوکے. فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یکون بعد ائمۃ لا یہتدون بہدای، میرے بعد جو خلفاء آئیں گے وہ میری ہدایت پہ نہیں ہوں گے، ولا یستنون بسنتی، میرے سنت پہ بھی نہیں ہوں گے. وسیقوم فیہم رجال قلوبہم قلوب الشیاطین فی جثمان انس، وہ ایسے لوگ ہوں گے کہ وہ خود بظاہر انسان، ان کا روح شیطان. میرے بعد جو خلفاء آئیں گے نا، میرے سنت پہ نہیں ہے، میرے ہدایت پہ نہیں، وہ شیطان انسان کی صورت میں ظاہر ہوں گے. صرف شیعہ براتی نہیں آئی، صرف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو برات کیا نا کتاب مسلم میں، وہ اس طرح برات کوئی شک کر ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہ آپ کا مسلم ہے، ٹھیک ہے نا. تو حذیفہ کہتا ہے کہ میں اس زمانے میں کیا کروں یا رسول اللہ؟ فرمایا تسمع وتطیع للامیر وان ضرب ظهرك واخذ مالك فاسمع واطع، اس امیر کی طاعت کرو، وہی جو شیطان ہے، جو خلیفہ بنا ہے. شیطان انسان کی صورت میں آ کر خلیفہ بنا آپ کا، نہ ہدایت نہ سنت، اس کی طاعت کرو. آپ کے پیٹھ پہ کوڑا بھی مارے اور آپ کا مال ظلم کے ساتھ چھین لے، پھر بھی اس کی طاعت کرو، اس کی بات سنو. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کہتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائے، تو پھر وہ اگر آپ کی شریعت میں حرام ہے تو پھر وہ کیسے وہ کر سکتا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے نا؟ شیطان بھی ادھر آ کے خلیفہ بن جائے تو امیر المؤمنین علیہ السلام تلوار نہیں اٹھا سکتے آپ کے اپنی مذہب میں. تو پھر یہ کبھی نہیں کہنا کہ وہ کیوں انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا.